السلام علیکم. آفاق فاروق کی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. موضوع یقیناً مختصراً افغانستان ہے، پاکستان سپریم کورٹ ہے، اور یہاں جو بائیڈن نے تقریر میں وہ تو میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ جی اگست کو 31 کو ختم نہیں ہوگا امریکن وڈرال کا جو لاسٹ ڈے بتایا جا رہا تھا. گو کہ طالبان نے تو یہی کہا ہے کہ جی ہر صورت میں ختم کرنا ہے، مگر یہ پاسبل نہیں نظر آتا. اس وقت 20,000 کے قریب تو ایئرپورٹ پہ لوگ اس وقت موجود ہیں کابل کے، اور بائیڈن نے یہاں پرائیویٹ ایئر لائن سے کہا ہے کہ وہ ہماری اس میں ہیلپ آؤٹ کریں، ہمیں وہاں سے لوگوں کو لانے میں. اس وقت جو کابل ایئرپورٹ پہ جو کرنٹ سچویشن بتائی جاتی ہے کہ صرف امریکن اور گرین کارڈ ہولڈرز اور ناٹو کے جو سٹیزنز ہیں ان کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے، اندر ایڈمٹ ہونے دیا جا رہا ہے کابل ایئرپورٹ پر. باقی کو جو اپروول کے ساتھ پیپرز ورک جن کے پاس ہے، جو الائیڈ ہیں، ان میں سے ابھی کسی کو اب نہیں آنے دیا جا رہا. بہرحال میں سارے موضوعات شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے چینل سبسکرائب کر لیں. دیر از اے ون ریڈ بٹن اینڈ یو ہیو ٹو اونلی پش اٹ. میرا پہلا موضوع ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. اگر میں یہ کنگرو کورٹ کہوں تو برا نہیں مانیے گا. ثاقب نثار کے جانے کے بعد گلزار نے تو آخری حدیں چھو لی ہیں. جو کراچی میں کیا، جس طرح سے سو موٹو لیے اور غربا کے پیسے ڈبوئے، بیوروکریسی کو، سندھ حکومت کو اور مالکان کو، ریل جو مالکان ہیں جو اصل انوالو ہیں انہیں جس طرح سے مسلسل بچا رہا ہے، اور اسلام آباد میں جو کچھ کر رہا ہے بیٹھ کر، وہ آپ سب کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ یہ جسٹس فائز عیسیٰ پاکستان کے عدالتی نظام میں فٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے. پورا ماحول خراب کیا ہوا ہے اس آدمی نے. ایک دریا ہے جو بہہ رہا ہے ایسٹ کی سمت پر، ایک چھوٹی سی لہر اٹھتی ہے، وہ ویسٹ کی سمت پہ بہنا شروع ہو جائے تو ہنگامہ آرائی شروع ہو جائے گی نا کہ ہاؤ کم از پاسبل. تو فائز عیسیٰ ایک ایشو بن گیا ہے. اور اس میں دکھ کی بات یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے ترقی پسندوں کو دیکھا ہے جو اپنی ہتکڑیوں میں جیلز کے دروازوں سے اپنی تصویریں شائع کرتے رہتے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں فیس بک پر، ٹویٹر پہ، کہ وہ کب کب انقلابی رہے، کب کب وہ روئے جمہوریت کے لیے. مگر فائز عیسیٰ سے دشمنی ان کی بھی نظر آتی ہے. انہیں بھی دکھ ہے کہ وہ اپنے پیسے ظاہر نہیں کرتا اور اس کے لندن میں اثاثے ہیں. کمال ہے کہ وہ جس کا بیٹا ہے، جس کا شوہر ہے، جو اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، وہ ایک اپارٹمنٹ نہیں رکھ سکتا، باقی سب رکھ سکتے ہیں. کمال. اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم. بہرحال تازی سچویشن یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو آپ کو معلوم ہے کہ حامد میر کے چھوٹے بھائی عامر میر اور شفقت عمران جو ولاگر ہیں، انہیں زبردستی اٹھایا گیا، جو ایف آئی اے اٹھا کے لے گئی تھی، ہراساں کیا گیا. مگر بر وقت صحافیوں کے جاگ جانے کی وجہ سے لوگ پہنچ گئے، بچت ہو گئی، انہیں غائب ہونے سے بچا لیا گیا اور ان کی شخصی ضمانتیں ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے ایک پٹیشن کی سپریم کورٹ میں، اور اس پٹیشن کی سپورٹ میں سپریم کورٹ، جرنلسٹ ایسوسیشن بھی شامل ہے. جب وہ پٹیشن لے کر گئے کہ ہمیں ہراساں کیا جاتا ہے اور ہمارے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں اور ہم پر الزام ہے کہ ہم خواتین کی توہین کرتے ہیں، ہم ججوں کی تضحیک کرتے ہیں اور ریاست کی دیگر معاملات میں ہم مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ایف آئی اے یہ نہیں بتاتی کہ ہم نے ججوں کی کب توہین کی، ہم نے خواتین کی کب توہین کی، اور اسی طرح دیگر معاملات میں. تو جب یہ پٹیشن لے کر پہنچے سپریم کورٹ میں تو اس وقت ایک ہی بینچ کام کر رہا تھا جس میں جسٹس فائز عیسیٰ اور مندو خیل شامل تھے. تو انہوں نے اس پٹیشن کو انٹرٹین کرنے اور پروسیس میں لانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس کا سو موٹیو لیتے.
انہوں نے سو موٹیو لیا اور اسے انٹرٹین کر کے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر سے لے کر وفاقی سیکریٹری انفارمیشن اور مختلف آئی جی کے ساتھ ساتھ جو پریس ایسوسی ایشن نے مختلف پی بی اے سے لے کر پی ایف یو جے اور سب کو نوٹس جاری کر دیے کہ سب پہنچے اور پرسنل اس میں پہنچے ہیں کیپیسٹی میں. اب اس پہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا فائز عیسیٰ نے طلب کرتے ہوئے کہ یہ جو آپ نے ان پر الزامات لگائے یہ اس کی رپورٹس بھی لے کر آئیے گا کہ کہاں انہوں نے ججوں کی توہین کی ہے, وہ کون سا مواد ہے ایسا جو آپ عدلیہ کو گھسیٹ رہے ہیں. عدلیہ تو صحافت کی علمبردار ہے, وہ تو ان کے پروٹیکشن کے لیے کام کرتی ہے کانسٹیٹیوشنلی, اور وہ تو گارنٹر ہے کہ ان کی پٹیشن میں بھی کہا گیا تھا کہ وہ ادارے ہمیں ہراساں کر رہے ہیں جو کانسٹیٹیوشنلی ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے, ہمیں سیکیورٹی فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں, وہی ہمیں ہراساں کر رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ عدلیہ بھی فریڈم آف پریس کی حامی ہے اور کانسٹیٹیوشنلی ہم ان کے گارنٹر بھی ہیں. تو ہنگامہ ہونا تھا نا. وہ ملک, وہ ریاست جہاں اس وقت ڈیولپمنٹ اتھارٹی, میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پر آخری سانسیں بھی کھینچ لینے کا ارادہ ہو اور فیصلہ کر لیا گیا ہو, وہاں اتنا بڑا معاملہ کہ جج جو ہے فریڈم آف پریس کے لیے کھڑے ہو جائیں, اور پھر فائز عیسیٰ جو دل یزداں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے, اسے کسی طور نکال نہیں پا رہے. مجھے تو ڈر یہ ہے کہ مروا نہ دیں, جیسے شبہ ہے کہ وقار سیٹھ کو مار دیا گیا کرونا کے نام پر. فائز عیسیٰ اللہ کا شکر ہے کہ کرونا سے بچ کر لوٹ آئے ہیں. ان کا جرم یہ ہے کہ ان کے بچوں کے, ان کی بیگم کے اپارٹمنٹ ہیں. باقی ججوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جنہیں اضافی ایک پلاٹ بھی دیا گیا ہے. جو موجود سروینگ 12 ججز بیٹھے ہیں آپ کی سپریم کورٹ میں, ایک تو پلاٹ لیتے ہی لیتے ہیں, پھر ایک خصوصی آرڈر کے تحت اضافی ایک پلاٹ بھی اسلام آباد میں دیا گیا ہے, اور ایسے 400 پلاٹ اور وفاقی دوسرے سیکریٹریوں کو اور سب کو, کیونکہ بیوروکریسی تو انجوائے کر رہی ہے. کیونکہ جب فوجی حکومتیں ہوں گی یا فوجی مداخلت کے ساتھ حکومتیں پپٹ چل رہی ہوں گی تو بیوروکریسی تو عیش کرے گی. تو انہوں نے ایک آرڈر پاس کروا لیا کہیں سے, اور ایک تو پلاٹ ملتا ہی ملتا ہے, پھر ایک اور ساتھ مل لیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ اب تک جو پلاٹ لیے گئے ہیں ان کی مارکیٹ ویلی 25 ارب روپے ہے, اور جو پیسے جمع کرائے گئے ہیں وہ 1 ارب 60 کروڑ روپے ہے. اندازہ لگا لیں کہ 1 کے 25 ہے, مطلب 1 کروڑ کا اگر جو پلاٹ ملا ہوگا یا 1 لاکھ کا, تو وہ 25 لاکھ کا ہے, اور جو 1 کروڑ کا ملا ہے وہ 25 کروڑ کا ہے, جو مجھے نظر آتا ہے. تو یہ آسائشیں لینے کے لیے حکم تو ماننے پڑتے ہیں. تو اس پہ کیا ہوا جناب کہ جو اس وقت ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال, مشہور ہیں وہ کن کے لوگ ہیں, انہوں نے ایک نیا سو موٹیو لے لیا, اور جو پہلے 2 رکنی بینچ نے آرڈر کیے تھے انہیں ہیلڈ اینڈ ابینس کر دیا کہ جناب جن لوگوں کو بلایا گیا تھا ان کو کہا دیا, مطلب ختم نہیں کیا آرڈر, ہیلڈ اینڈ ابینس کر دیا. ختم تو کر نہیں سکتے, اس کی طرف میں آتا ہوں کہ جناب, اور نئی تاریخ مقرر کر دی جو منڈے کو, جو شام ہو گئی اب تو پاکستان میں, وہ ہیرنگ ہو چکی ہے. بلا لیا سب کو کہ جناب یہ کیسے ہوا, اور نقطہ ہی اٹھایا گیا کہ سو موٹیو لینے کا اختیار تو صرف اور صرف چیف جسٹس کو ہے. قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ عام روٹین میں تو یہ بات درست ہے کہ چیف جسٹس ہی لیتا ہے سو موٹیو, مگر جس سچویشن میں پٹیشن آئی اور بینچ کام کر رہا تھا اسے انٹرٹین, تو اسے سو موٹیو لینا ہی لینا تھا. اچھی, ایک ادارے کا اندرونی ایک پروسیجر کے تحت اگر دیکھا جائے غور سے, جو میں قانون دان نہیں ہو سکتا, میں غلط ہوں, اس کے لیے میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں, تو اسے ایک روٹین میں کام کرنے دیا جاتا, وہ معاملہ چلتا رہتا. مگر اڑچن پیدا کرنی تھی نا, پیدا کروانی گئی تھی. اب ایشو یہ کھڑا ہو گیا ہے
کہ بتانے والے جو قانون دان ہیں وہ کہتے ہیں کہ پچھلے جو موٹو لینے والے بنی تھا فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، اسے ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی چیلنج کرتا، کوئی پٹیشن لاتا. وہ تو ہوا نہیں. یہ تو سو موٹے خود لے لیا چیف جسٹس نے، ایکٹنگ چیف جسٹس نے. تو اب سب کچھ معاملہ لٹک گیا ہے کہ ابہینس ہے، ودھائلٹ ہے، اور نئے سرے سے انہوں نے آرڈر بھی دے دیے ہیں کہ اٹارنی جنرل کو بھی بلا لیا ہے، ڈپٹی اٹارنی جنرل کو بھی، اور مختلف اداروں کو. ججوں کی تفریق دکھائی جا رہی ہے نا. فائز عیسیٰ جیسے لوگوں کو فارغ کرنا ہے، تماشا لگوانا ہے، اور ان ججوں کو انہی کے ہاتھوں گندا بھی کروانا ہے نا. ان ججوں کے بارے میں یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ان کی پوسٹوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں، اگر آپ کے تعلقات ہوں اور جو یہ باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے کہ ان کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں رہی ہے. یہ اپنے طور پہ جج سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت رسپیکٹ ہے، اور جن کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ان کی رسپیکٹ کی سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، پروٹیکشن دیتے ہیں، اور گارنٹی پرووائڈ کرتے ہیں، وچ از ناٹ ٹرو. صحافت کا گلا گھونٹ کر انہیں کیا مل جائے گا؟ ایک تعفن زدہ معاشرہ بنانا چاہتے ہیں نا. تو تعفن کے ڈھیر سے جو نکلتا ہے وہ سب کو معلوم ہے. سیکھیں امریکہ سے کہ آج ریاست جو وڈرال ہے، اس حوالے سے میڈیا نے کیا قیامت کھڑی کی ہوئی ہے، کیسے کیسے سوالات ہیں، اور کیسی کیسی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. مگر مجال ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے چہرے پہ یا پینٹاگان کے، ذرا غور سے دیکھیں، جان کر بھی کہ پینٹاگان میں پریس سیکرٹری جو ہے، ان کی پریس کانفرنس کو کتنے مشکل سوالوں کو کس خاموشی سے وداؤٹ اینی کوئی شکن ماتھے پہ لائے وہ سنتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں. جواب اپنی مرضی کا ہی دیتے ہیں. بائیڈن سے جو سوالات کل ہوئے، جس طریقے سے ہوئے اور جس طرح وہ صفائیاں پیش کر رہے تھے، کاش ہمارے ہاں بھی یہ روایت آگے بڑھ سکے اور ہم جان سکیں. مگر نہیں، عامر میر کا گلا گھونٹ دیں گے کہ یہ ریاست کے خلاف ہے، یہ ججوں کے خلاف ہے، اور یہ عورتوں کے خلاف ہے. جو عورتوں کے خلاف ہیں ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. اسلام آباد میں مرزا عثمان کی ضمانت ہو گئی نا. مینار پاکستان کے واقعے کو جس طرح تماشا بنایا گیا وہ سب کے سامنے نظر آ رہا ہے. کون ہیں وہ لوگ جو ایک خاتون کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کے بعد بھی کہتے ہیں کہ وہ اکیلی گئی کیوں، اس نے اپنی ٹیم کو کیوں بلایا، اس نے ولاگ کیوں بنایا، اور اس نے فلائنگ کرس کیوں اچھالا. اور علامہ الحفیظ، جانوروں کی جو حمایت کی جا رہی ہے نا، یہ ایک مخصوص ٹولہ ہے جو بظاہر اسے اسلامی معاشرہ بنانا چاہتا ہے، مگر اسلامی معاشرے کے نام کو خراب کر کے گھٹن پیدا کرنا چاہتا ہے. اسے اندازہ نہیں ہے کہ وہ طالبانی نظام کی طرز حکومت کی راہ ہموار کر رہا ہے، جس کے حالات تقریباً تیار نظر آتے ہیں مجھے تو اب. کہ آپ دیکھیں، لوٹ مار، انتشار، کرپشن، بے ایمانی، چوری، ملاوٹ، اقربا پروری، بیڈ گورننس سے لے کر وہ کون سا ایسی صورتحال نہیں ہے جو افغانستان میں نہیں تھی. گروہی اور کیا کہنا چاہیے فرقہ وارانہ سے لے کر سارے مسائل، زبانوں کے، رنگ کے سارے مسائل موجود ہیں. اور عام غریب آدمی آسمانوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ شاید کوئی مدد اترے اور کوئی بہتری آئے. کہ مخصوص لوگ وہاں وارڈ لار پیسہ بنا رہے تھے، یہاں اسٹیبلشمنٹ اور اس کے سے جڑے ہوئے لوگ پیسے بنا رہے ہیں، جو ریاست سے جڑے ہوئے ہیں. انہی کی عیاشیاں، عام آدمی بھوک سے مرتا جا رہا ہے. کل مجھے ایک انتہائی بااثر سرکاری شخصیت بتا رہے تھے کہ سرکاری افسر کے اس وقت مزے ہیں، وہ سمجھو چھٹیوں پہ، وہ کام تو کرتا نہیں، تنخواہ ملتی ہے، اور کام کرنے سے ڈرتا بھی ہے. کہ کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ پروموشن رک جائے گی. کیا مطلب؟ کام کرے گا تو پروموشن تو زیادہ اچھے طریقے سے ملنی چاہیے
کہ نہیں، میل میخ نکالی جائے گی، اس پہ الزام لگا دیے جائیں گے، اسے نیب پہنچا دیا جائے گا، تو وہ کہتا ہے کام ہم نہیں کرنا، کل آنے والی حکومت میرے گلے پڑ جائے۔ تو انہوں صاحب نے بتایا وہ 40 سال سے سرکاری افسر ہیں 22 گریڈ کے، انہوں نے کہا میں خاموشی سے اس حکومت کی ناکامیاں اور جو یہ غلط کام کر رہی ہے، جو اس ریاست کو آنے والے دنوں میں تکلیف پہنچائیں گے، ہرٹ کریں گے، نقصان پہنچائیں گے، میں انہیں جمع کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ رحم کرے۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا یہ تو برباد ہو گیا عمران خان صاحب۔ کہنے لگے میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا آپ تو 40 سال سے یہی کام کرتے رہے کہ جمع کرتے رہے، فائلیں بناتے رہے، کہ لوگوں کی فائلیں بناتے رہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، پورا کیس تیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا اب اس حکومت کے خلاف بھی اگر کر رہے ہیں تو آپ تو اس کام کے ماسٹر ہیں، ان کا بنے گا کیا؟ تو ہنسنے لگے۔ تو جناب اب آخری ذکر کر دوں میں، لندن میں آپ نے سنا ہوگا جو شادی ہوئی ہے جنید صفدر روان کی، اس کی شادی کے باہر جو کچھ ہوا، میں اس کا ایک چھوٹا سا پہلے کلپ دکھا رہا ہوں۔ دیکھا آپ نے؟ آپ اندازہ لگائیں، یہ مسلم لیگ نون کی یو کے کی صدر ہے، جو گاڑی کے باہر کھڑی، جو گفتگو کر رہی تھی لکھنوی انداز میں، جو بیانات تھے ان کے، اور جو زبان اور جو ادب آپ نے ابھی دیکھا۔ آپ نے نوٹ کیا کہ یہ پی ٹی آئی، یہ مسلم لیگ ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتی ہیں، جہاں ان دونوں کا زور ہے۔ یہ ایک مخصوص کلچر ہے وہاں کا، جو دونوں پارٹیوں میں موجود ہے۔ ان دونوں کے پیشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو کسی کی شادی میں وہاں جا کر گندگی پھیلانا، پی ٹی آئی نے تو وتیرہ بنا لیا ہے نا تماشا لگانے کا۔ سارے چور ہیں، ان کی پوری حکومت 3 سال میں جتنی چوری کی شاید ہی کبھی کسی نے کی ہو، کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل سے لے کے تمام دنیا کے بڑے اداروں نے، واچ ڈاگز نے یہ بتا دیا کہ گزشتہ 3 سال میں تاریخی کرپشن ہوئی ہے، مگر نواز شریف کو چور قرار دیں، کیونکہ یہ شور ہنگامہ جاری رہے گا تو یہ چوری جاری رہے گی۔ اس چوری کو بچانے کے لیے یہ ساری گندگی پھیلائی جاتی ہے، مگر ساتھ میں نواز شریف، مسلم لیگ اور ان کے لوگوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ یو کے کی صدر ہے آپ کی، اس کی زبان دیکھیں، اگر سامنے والا گندا ہے تو آپ اس سے بڑے گندے ہیں۔ مجھے جس نے یہ ویڈیو بھجوائی اس نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب کی سامنے لا کے کھڑا کرنا ہے ان کے برابر کے سے، ان سے بھی زیادہ گندے لوگوں کو۔ جمہوریت تو تحمل سکھاتی ہے، نظم سکھاتی ہے، ضبط سکھاتی ہے۔ ہمارے یہاں جمہوریت نے نظم و ضبط تحمل نہیں،
انتقام لینا سکھایا، ایک دوسرے کو گندا کرنا سکھایا، جس کا فائدہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ لیتی رہی۔ آپ لوگ غور کریں، آپ لوگ سوچیں، کیا یہ انہیں جب اسٹیبلشمنٹ لائے گی تو ایسے ہی لوگ لائے گی جن کے پیشنس اتنے ہی کمزور ہوں، جو اتنے ہی چھوٹے دل کے مالک ہوں، جن کی زبانیں اتنی ہی اچھی ہوں؟ کیونکہ جو اپنے طور پہ سامنے آتا ہے جمہوریت کے لیے کام کرنے کے لیے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسے پتہ ہے کہ جمہوریت تحمل کا نام ہے، اور جمہوریت سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے۔ وہ لوگوں کے ذاتی معاملات میں مداخلت کی اجازت قطعی نہیں دیتی، مگر جو فاشسٹ ہوں اور جمہوریت کا نام لے کر آگے بڑھ رہے ہوں، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔